ہارون صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ آئندہ مالی سال کے لیے پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی، اس ڈیل کے باوجود بھی آئی ایم ایف کے یہ اعداد و شمار پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، تو پاکستان کے پاس کون سا راستہ کھلا ہے؟ پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ کھلا ہے، یہ کوئی بات نہیں کر رہا، یعنی اپوزیشن پارٹیاں بھی نہیں یہ بات کر رہی، حکومت تو کر ہی نہیں رہی، وہ ہے مواخات مدینہ کا راستہ، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، 2000 ارب روپے آپ مہیا نہیں کر سکتے، اس سے بھی زیادہ پیسوں کی انفیکٹ ضرورت ہے۔ 5-10% لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، پولیس گڑبڑ کرتی ہے، وڈیرے گڑبڑ کرتے ہیں، ٹرک جو ہے وہ 18 گھنٹے میں پہنچتا ہے 7 گھنٹے کی بجائے سکھر تک کراچی میں، راستے میں بعض اوقات انہیں رکنا پڑتا ہے، کھڈے پڑے ہوئے ہیں، کوئی انتظامیہ مدد نہیں کر رہی ہے۔ مواخات کا راستہ ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، ہر آدمی ایک خاندان کی ذمہ داری لے لے، جیسے بھی وسائل ہیں جتنے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کراچی میں ایسے لوگ ہیں، لاہور میں ایسے لوگ، خاص طور پہ کراچی والوں سے بہت امید ہے، انہیں موٹیویٹ کیا جائے، کوئی گیا ہی نہیں انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ ہیں جو 100 200 400 خاندانوں کی ذمہ داری لے لیں گے، انہیں بیچاروں کو کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے روٹی چاہیے، رہنے کے لیے عارضی کیمپ چاہیے، اور جب مکان بنے تو سادہ وہ اس کا اندازہ یہ 3 لاکھ روپے میں وہ مکان بن سکتا ہے، ضرورت کا زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے میں، اور نئی ٹیکنالوجیز اس میں استعمال ہوگی۔ ہاں، یہ ایک پلان بنایا جائے، خان صاحب بنائیں اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے جلد، یا یہ حکومت اگر یہی بنا لیں تو ان کی بڑی نوازش ہے۔ ہر خاندان ایک یا 2 یا 3-4 خاندانوں کی ذمہ داری لے، آج اس کا منصوبے کا اعلان کیا جائے، اس کی پراپر پلاننگ کی جائے، ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسا کوئی اس کا نگران ہو، تو آپ ایک چند دن میں کئی لاکھ خاندانوں کی ذمہ داری لوگ قبول کر لیں گے۔ چند دن میں کئی لاکھ خاندانوں کی ذمہ داری قبول بس وہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ مواخات مدینہ کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بہتری کی طرف آج آپ کل پروگرام کریں اپنے چینل پہ، صحیح، تو لاکھوں آدمیوں کی ذمہ داری جو ہے لوگ قبول کر لیں گے۔ اس کے لیے آپ کو در در ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہارون صاحب، ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے، اسی کلیے کے اوپر مزید بھی بات کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کن مسائل سے دوچار ہے اور اس کا حل کیا نکل سکتا ہے۔ کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہوا، اور عام صارف کی رائے یہ ہے کہ میری ماہانہ تنخواہ جتنی ہے، یا تو میں بجلی کے بل ادا کر سکتا ہوں یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ اس وقت عوام جو ہے وہ اذیت میں مبتلا ہیں، اور وہ حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حکمرانوں کے اقدامات یہ ہیں کہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لوگوں سے ہزاروں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ یہ مہنگی بجلی کے منصوبے جو ہیں یہ کس کی طرف سے لگائے گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے، عوام کس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں؟ ہارون صاحب، اس وقت اگر موجودہ مہنگائی کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ اس سے واقفیت رکھتے ہیں، یہ مہنگے بجلی کے منصوبے، مہنگی بجلی، اس کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ، یہ عوام پہ کتنا بوجھ مسلط کیا جاتا رہے گا؟ یہ بھی اور ہوگی بجلی مہنگی، گیس تو 70% مہنگی ہوگی، 70%، 120 ارب روپے اس میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح پٹرول کی لیوی جو 37 روپے ہے، یہ 50 روپے کا تو یہ وعدہ کر چکے ہیں، ممکن ہے اور بھی اضافہ کریں۔ مہنگائی تو بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک سہمی ہوئی، سوئی ہوئی، ڈری ہوئی حکومت ہے، یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر ہی نہیں سکتی۔ اس لیے بجلی کے منصوبے دیکھیں نا، مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے، ایل این جی تو کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا اس کی قیمت کیا ہوگی، وہ 40 روپے تک کاسٹ کرتی ہے، 30 سے 40 روپے تک۔ اور جو کوئلے کے بھی وہ لگائے، آپ اندازہ لگائیں کہ سائی وال میں کہاں سے کوئلہ آئے گا، جنوبی افریقہ سے کوئلہ آئے گا اور سائی وال پہنچے گا، تو یہ تھر پہ کیوں نہیں لگایا؟ تھر میں کاسٹ کیا ہے؟ 3.5 روپے فی یونٹ۔ وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں کہ پمبا کجا کجا نہم، کہاں کہاں جو ہے وہ مرہم رکھی جائے زخم پہ۔ بھائی یہ منصوبے جو بنائے انہوں نے چینی کمپنیوں کے ساتھ مل کے، اس کی تفصیل ہی کو ہم کو معلوم نہیں ہے، اور یہ پہلے تجربہ ہو چکا تھا بے نظیر کے دور میں، مہنگے منصوبے بن چکے تھے، زرداری صاحب اس میں شامل تھے، پھر یہ گئے، پھر اسی طرح کے منصوبے بنائے۔ پانی سے بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ایٹمی بجلی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہمارے پاس بہترین سائنسدان ہیں، ہم بنا چکے ہیں، اب اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے طور پہ بنائے ہیں ایٹمی بجلی کے پلانٹ،
اور تھر میں کیوں نہیں لگاتے؟ اور یہ 40,000 میگا واٹ کی کم از کم پختونخوا میں کیپیسٹی ہے، نہروں پہ ہے مقامی طور پہ، ہر کہیں پانی سے جہاں کہیں دریا بہ رہا ہے، نہریں ہیں، وہ 100 سال سے پہلے لگ بھگ کوئی بعض نہروں پہ انگریزوں نے اس کا تجربہ کیا تھا، پرائیویٹ طور پر بھی اس کا تجربہ کیا گیا ہے، ہر کہیں ندیوں پہ جہاں کہیں چشمے ہیں، چھوٹی موٹی ضرورتیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی شمسی توانائی سے مسئلہ حل کریں گے. وہ تحقیقی تو عجیب انکشاف ہوا. بھائی آپ کے پاس 9,000 وہ ہیں اپنا گریڈ اسٹیشن تو 2,000 ہیں. تو یہ اپنا جو آپ کا جو سسٹم ہے وہ بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا 5% سے زیادہ شمسی توانائی کا. تو سولر انرجی کے اگر پلانٹ لوگ لگا لیں گے تو یہ ترسیلی نظام ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ چکمہ دے رہے ہیں. یہ عجیب حکومت ہے، یہ ہر چیز میں ایک شعبدہ بازی کرتی ہے، چکمہ دیتی ہے. مثلا یہ سبزیاں منگائیں گے، آپ کو بتایا تھا امارات سے، وہ امارات میں سبزی ہوتی نہیں ہے تو کہاں سے؟ ابھی آج کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہ انڈیا سے کپاس منگانے کے لیے بڑا دباؤ. میں آپ سے کب سے میں کہہ رہا ہوں یہ ہر چیز منگوائیں گے انڈیا سے. او بھائی ٹھیک ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، منگوائیں، آپ اس کا اعلان کریں. یہ الٹے ہاتھ سے کان کیوں پکڑتے ہیں اوپر سے ہاتھ لے جا کے؟ سیدھی بات کریں. اس قدر خوفزدہ لوگ ہیں اور اس قدر ان کا انداز فکر مریضانہ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. او بھائی منگوانی ہے کپاس منگوائیں، اگر ضرورت، پہلے بھی تو منگوائی ہے، پہلے بھی تو تجارت کرتے ہیں. اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کئی $100 ملین کی تجارت ہو رہی ہے. میں لوگوں سے ملا ہوں جو انڈیا سے تجارت کرتے ہیں. پرسوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے تفصیل بتائی اس کی. تو وہ اس کے بے شمار راستے ہیں، اسمگلنگ سے ہو رہی ہے، براہ راست بھی ہو رہی ہے واقعہ کے ذریعے. ہارون صاحب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی جو طلب و رسد ہے بجلی کی وہ 32,000 میگا واٹ ہے، اور کبھی ہمارے پاس 24,000 ہوتی ہے، کبھی 25,000 ہوتی ہے. لائن لاسز نہیں ابھی تک کم ہو سکے، چوری نہیں ابھی تک روکی جا سکی. تو یہ سسٹم کو بہتر کون کرے گا؟ دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے. لائن لاسز نہیں ہیں، نو لائن لاسز نہیں ہیں. لائن لاسز 4-5% ہوتے ہیں، 6% ہو سکتے ہیں. یہ 25-30% بجلی کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ اس کے بل ہی نہیں دیتا کوئی. یہ زرداری صاحب کو نظر نہیں آتا کراچی میں، سکھر میں دکھائی نہیں دیتا. یہ ان لوگوں کو کوئی ملک سے دلچسپی نہیں ہے. 20-25% بجلی. محمود اچکزئی کے علاقے میں بھیڑوں کے باڑوں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر لگائے جاتے ہیں. قبائلی علاقے میں، پختونخوا کے بعد علاقوں میں بل پے نہیں کیے جاتے. کچھ عرصہ پہلے سختی کی گئی تھی، پھر وہ بھول جاتے ہیں. گجرانوالہ میں بجلی بہت چوری ہوتی ہے. یہ محلے کے محلے ہیں فیصل آباد میں جس میں گیس بھی چوری ہوتی ہے، بجلی بھی چوری ہوتی ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کریں گے. سارا دن لگے رہیں گے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے میں، بیان جاری کرنے میں، وہ بھی اسی کام میں لگے رہیں گے. عجیب کاموں میں یہ قوم لگی ہوئی ہے. بھئی جو کرنے کے کام ہے وہ کریں. بجلی کی چوری روکیں، گیس کی چوری روکیں. اور گیس کا اور پوٹینشیل ہے ہمارا